بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کی تمام مشکلات پریشانیوں کو دور کر دے، ہمارے گھروں میں اللہ پاک خیر و برکت والے فرشتے نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، آج اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی تسبیح کے بارے میں بتاؤں گی جس کے بہت زبردست فوائد ہیں۔ جی ہاں دوستوں، آج میں آپ کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کرنے کے زبردست فوائد کے بارے میں بتاؤں گی۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ کی عظیم انعامات میں سے ایک انعام تسبیح ہے۔ تسبیح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان اور پاکی بیان کرنے کو۔ سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر ہے جس کی سلطنت 7 آسمانوں کے اوپر تک پھیلی ہوئی ہے، اور قرآن عظیم الشان کی 7 مبارکہ صورتوں کا آغاز اس تسبیح سے ہوتا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تسبیح کی تاکید فرمائی کہ بیٹا، سبحان اللہ و بحمدہ کو ہمیشہ لازم پکڑنا۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کی برکت سے تمام مخلوق کو روزی ملتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس ایک بڑے بالوں والا پرندہ لایا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ اس نے یہ تسبیح چھوڑ دی، اسی لیے پکڑا گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تسبیح میں گناہوں کی پاکی بھی ہے۔ صرف ایک بار، صرف 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا جائے تو سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے دوستوں، تسبیح میں جنت کی آبادی بھی ہے کہ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں اپنی ملکیت کا ایک درخت لگ جاتا ہے۔ درخت بھی معمولی نہیں ہے بلکہ صدیوں کی مسافت تک پھیلا ہوا تسبیح میں حشر کے دن کا سامان بھی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے اور باقی کو الحمدللہ بھر دیتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص نے روزی کی تنگی کی شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 100 بار پڑھو۔ وہ صاحب زندہ دل تھے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور جو دل کی توجہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔ انہوں نے دل کی توجہ سے یہ عمل شروع کیا، مگر ایک ہفتے بعد ان بزرگوں کے پاس آ کر کہنے لگے کہ یہ وظیفہ بند کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ اب تو زمین کے خفیہ خزانے بھی نظر آنے لگے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ خزانوں کا مالک بننے سے ڈرتے ہیں۔ کون سنبھالے، کون اتنی فکر اٹھائے، کون اتنا حساب دے، کون اتنے حقوق ادا کرے۔ انسان کی ضرورت تو کچھ مال سے پوری ہو جاتی ہے، اس سے زائد مال انسان کو اسی لیے ملتا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے ذریعے سے بڑے بڑے درجات حاصل کرے۔ دوستوں، اگر یہ نیت نہ ہو تو ضرورت سے زائد مال انسان کو مسلسل ڈستا رہتا ہے، ذلیل اور کمزور کرتا رہتا ہے، پاگل اور نااہل بنا دیتا ہے، بیماریوں اور مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ دوستوں، میں آپ کو یہ تسبیح اسی لیے بیان کر رہی ہوں کہ یہ تسبیح کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو اس کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر بڑا احسان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اور بتایا گیا ہے کہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی مقربین کا وظیفہ ہے۔ ہر تسبیح بندے کو اللہ تعالیٰ کی قریب کرتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ
عظیم۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، کبھی فرشتوں کی زبانی اور کبھی انبیاء کرام علیہ السلام کی زبانی، اور کہیں کسی اور قرینے سے بندے کا دل چاہتا ہے کہ یہ ایک ہی مجلس میں تسبیح کی یہ تمام مبارک الفاظ پڑھیں، کیونکہ قرآن مجید کی ہر تسبیح میں الگ الگ روحانی خزانے مخفی ہیں۔ سبحان اللہ، میرے پیارے پیارے دوستوں، کتنی پیاری تسبیح ہے، اس تسبیح کے کتنے ہی بے شمار فائدے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے پیارے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس تسبیح کا روزانہ ورد کریں، بلکہ اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پہ جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تسبیح کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اپنا خیال رکھیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔